اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر انسان کبھی کسی باغبان کو دیکھے، مالی کو دیکھے کہ جب وہ اپنے باغ کے اندر پودوں کی تراش کر رہا ہوتا ہے، ان کی ٹہنیوں کو وہ تراشتا ہے، تو دیکھنے والا یہ محسوس کرے گا کہ اس وقت مالی جس قدر تیزی کے ساتھ ان کی ٹہنیوں اور شاخوں کو تراش رہا ہوتا ہے، اس کی کینچی جس قدر جلدی سے چل رہی ہوتی ہے، وہ یہ سمجھے گا کہ یہ مالی اس باغ کو بگاڑ رہا ہے، خراب کر رہا ہے۔ حالانکہ اس مالی کے پیش نظر باغ کا بگاڑنا نہیں ہوتا بلکہ باغ کا بنانا ہوتا ہے۔ وہ ایسی ٹہنیوں کو تراشتا ہے، وہ ایسی شاخوں کو کاٹتا ہے کہ جن کے اوپر کوئی بیماری لگ گئی ہوتی ہے، جن میں کوئی کیڑا لگ گیا ہوتا ہے۔ اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ کیڑا سارے درخت کے اندر سرائیت نہ کر دے، وہ شاخ کی بیماری پورے پودے کو لپیٹ میں نہ لے لے۔ تو اسی طرح اس کائنات کا باغبان رب العالمین کی جو ذات ہے، جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، اس دنیا میں مصائب اور آلام انسان کے اوپر آتے رہتے ہیں، اور جب یہ مصائب اور آلام انسان کے اوپر آتے ہیں تو بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ انسان کی ترقی رک جاتی ہے، وہ ایک ہی جگہ اپنے آپ کو ٹھہرا ہوا محسوس کرتا ہے۔ تاہم یہ مصائب اکثر اوقات عارضی ہوتے ہیں، یہ دائمی نہیں ہوتے ہیں، حالات پلٹا کھاتے ہیں۔ اور یہ بات قرآن کے اندر رب بیان کرتا ہے کہ ہم کائنات والوں کے اوپر دنوں کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں، کہ جب کسی کے اوپر کوئی ابتلا اور آزمائش آ گئی ہے، اب یہ اس کے لیے امتحان ہے، اب یہ اس کے لیے آزمائش ہے کہ اس وقت وہ کس کردار اور اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اگر وہ ناامیدی میں گر جائے، وہ مایوس ہو کر بیٹھ جائے، اس کے ذہن کے اندر یہ بات اس طور پر چھا جائے کہ اب میرے لیے ترقی کے سارے راستے بند ہو گئے ہیں، اب آگے بڑھنے کی کوئی سبیل ممکن نہیں ہے، اب میں جو مزید کامیابی کے زینہ کو طے نہیں کر سکتا، تو پھر وہ آدمی اپنے آپ کو، اپنی ذات کو مختلف بیماریوں کی عماج گاہ بنا لیتا ہے، اس کے اوپر مایوسی کی چادر چھا جاتی ہے، اب وہ کوئی بھی قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن اس کو اس وقت اگر وہ امید کے دامن کو مضبوطی سے تھام لے، اگر وہ اس اصول کو پیش نظر رکھے، اگر وہ اس قاعدہ کے اوپر عمل پیرا ہو جائے اور اس آسمانی ہدایت کو ملحوظ خاطر رکھے کہ اگر میرے اوپر یہ مشکل دن آئے ہیں، میں کسی آزمائش کے اندر پڑا ہوں، حالات اتنے گمبھیر ہو گئے ہیں، حالات اتنے نامساعد ہو گئے ہیں کہ میں اگر صحیح سمت کی طرف بھی قدم اٹھاتا ہوں، میں اس طرف بڑھتا ہوں تو مجھے ناکامی نظر آتی ہے، میں جو کام بھی کرنا چاہتا ہوں اس کے میں کوئی نہ کوئی مسئلہ درپیش آ جاتا ہے جو میری ترقی کو، جو میری کامیابی کو، جو میرے آگے بڑھنے کو روک لیتا ہے۔ تو اس وقت اس کو اگر یہ بات ملحوظ خاطر رہے، یہ بات پیش نظر رہے کہ یہ حالات پلٹ جائیں گے، یہ ناامیدی اور مایوسی کا غبار چھٹ جائے گا، جب وقت تبدیل ہوگا تو انسان کو اس وقت جو تجربہ حاصل ہوا ہوگا، اگر اس نے اس نامساعد حالات کے اندر قوت برداشت کے ذریعے ہمت اور حوصلے کو برقرار رکھا ہوگا اور ساحل سمندر کے پار امید کا دیا روشن رکھا ہوگا، تو وہ کسی صورت آگے بڑھنے سے رک نہیں سکے گا۔ جب حالات پلٹا کھائیں گے تو یقینی طور پر اس کے پاس نیا تجربہ موجود ہوگا، اس کے پاس وہ قوت برداشت ہوگی، اس کے پاس وہ حوصلہ ہوگا، اس کے پاس وہ نیا ویژن ہوگا کہ وہ نئے عزم کے ساتھ، نئے ارادے کے ساتھ، نئی ہمت کے ساتھ، نئی منصوبہ بندی کے ساتھ اپنے اس تجربہ کو بروئے کار لا کر آگے بڑھے گا۔ اور قرآن بھی کہتا ہے، اس بات کو بیان کرتا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو وہ مشکل دائمی نہیں ہوتی، اس مشکل کے بعد یقینی طور پر آسانی کا راستہ کھلتا ہے، لیکن اس آسانی کے راستے کو وہی انسان پا سکتا ہے، اس آسانی کے راستے سے وہی آدمی نفع اٹھا سکتا ہے کہ جس نے اس ابتلا کے وقت اپنے آپ کے اندر اپنے حوصلے کو، اپنی امید کو، اپنی قوت برداشت کو مجتمع کر کے اس اندھیر راستے میں امید کا دیا روشن رکھا ہوگا۔ اگر وہ ناامیدی کے اندر گر گیا
اگر ناامیدی اس کے اوپر چھا جائے تو پھر اس کی اپنی ذات، اس کی اپنا جسم، اس کی اپنا حوصلہ اور ہمت وہ مختلف طرح کی بیماریوں کی آماج گاہ بن جاتا ہے۔ اب اس کے اوپر دنیا اندھیر ہو جاتی ہے، اس کو ترقی کا کوئی راستہ اپنی طرف سے اب نظر نہیں آتا۔ لیکن اگر اس نے اپنی قوت برداشت کو برقرار رکھا ہوا ہو، اس سے اس کا حوصلہ ٹوٹا نہ ہوا ہو، امید کا دیا اس نے روشن رکھا ہو، تو یقینی طور پر وہ ابتلا ختم ہو جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ مسائل کی اگر درست نوعیت کے طور پر ان کو سمجھ لیا جائے کہ یہ ہمارا حوصلہ اور تجربہ بڑھانے کے لیے آ رہے ہیں، یہ ہماری ہمت کو توڑنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، ہمارے لیے ترقی کے راستے کو بند کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، بلکہ یہ ہماری کامیابی کی نئی امید بن کر آ رہے ہیں، اور ہم کو اس مصیبت سے نکال کر کندن کے طور پر اس کائنات میں ڈالنے کے لیے آ رہے ہیں، تاکہ ہم نئے تجربے کے ساتھ، نئی امید اور حوصلے کے ساتھ اب آنے والی ابتلا اور آزمائش کا مقابلہ کر سکیں اور اس جہاں کے اندر کامیابی حاصل کر سکیں۔ باغ کے پیش نظر، مالی کے پیش نظر تراش خراش کے وقت اس باغ کی بہتری ہوتی ہے، نہ کہ اس باغ کا بگاڑ ہوتا۔ اسی طرح کائنات کا رب یہی کہہ رہا ہے کہ اگر تم یہ کام کرو، اگر تم شکر گزاری کرو، میرے بتائی ہوئی آسمانی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرو، تو میں تو تمہیں کوئی ابتلا اور آزمائش دوں گا بھی نہیں۔ اور اگر تقدیر الہی سے کوئی ابتلا اور آزمائش آ گئی آپ کے اوپر، تو آپ نے صبر کے دامن کو چھوڑا نہیں، آپ نے صبر کے ساتھ کام لیا، تو فرمایا کہ وہ ابتلا اور آزمائش بھی آپ کے لیے ترقی کا سبب بن جائے گی، اور آپ کے لیے ترقی کی نئی منازل کو کھول دے گی، اور آپ اس مشکل وقت کے اندر آپ کو جو حوصلہ ملا، آپ نے جو تجربہ حاصل کیا، تو اس حوصلے اور تجربے کو بنیاد بنا کر آپ زندگی کے اندر نئی ترقیات کو حاصل کر سکیں گے۔